سورہ انفال میں ایک آیات کچھ آتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہود اور مشرکین تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا شروع کیا کہ یہ جو آپ نے قیدی لیے ہیں اور جو آپ نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اب جو آپ قیدیوں کا فدیہ لے رہے ہیں ان کو رہا کرنے کے بدلے آپ کا اصل مقصد ہی یہ تھا. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو قافلے کے اوپر مسلمان اٹیک کرنا چاہتے ہیں، یاد ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر کے شروع میں کہ ایک وہ قافلہ تھا جو شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ تجارتی سامان تھا، اور اگر مسلمان اس پر اٹیک کرتے تو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کن مارکا کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ انڈیکیشن کی گئی کہ جو اس سائڈ سے مکہ سے قافلہ آ رہا ہے اس سے مٹبھیڑ ہوگی ہماری. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے وہ قافلہ نکل گیا ہے تجارت والا تو الٹیمیٹلی تو آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ مال غنیمت اکٹھا کیا ہے یا جو لوگ جن کو قیدی بنایا ان سے فدیہ لے رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کیا کہ نبی کا مشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کر لوگوں کو قیدی بنائے، کیونکہ یہود اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے مشرکین کو کہ ہم تو اہل کتاب ہیں اور ہمیں تو رسولوں کی شان پتہ ہے، اور رسولوں کے شایان شان یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو قیدی بنائیں اور اس طرح سے کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ قیدی بنانے کے لیے یہ سب کریں، بلکہ یہ تو ایک مقصد تھا جس کو فلفل کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، اور اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان سب کے سب کو ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ آپ ریشو دیکھیں تو صرف 7% بنتی ہے. یعنی اگر وہ 1000 لوگ آئے تھے تو اس میں سے صرف 70 جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے، باقی سب وہ بچ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ رسول کا واقعی یہ مشن نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ بچ گئے. یعنی ایک طرح سے اللہ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان لوگوں کو مہلت دی ہوئی تھی کہ ان میں سے جو لوگ قیدی ہوئے وہ بعد میں کچھ مسلمان بھی ہوئے، یا ان کی زندگی کی مہلت ابھی باقی تھی، اس وجہ سے وہ بچ گئے، اور پھر ان کو پکڑا گیا، اور وہ جو فدیہ لینا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جائز قرار دیا تھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈورسمنٹ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈیسیژن نہیں تھا، کیونکہ پہلے سے بتا دیا تھا. سورہ محمد جو میں نے بتایا کہ شروع میں نازل ہو گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جب تم ان سے مٹبھیڑ ہو تو اس میں کفر کا کلی طور پر خاتمہ کرنا، لیکن اس کے بعد اگر قیدی آ جائیں تو ان کو فدیہ لے کر یا فدیہ لیے بغیر رہا کرنا ہے. اور اس میں بھی مسلمانوں کی یہ ٹریننگ کی گئی. جب مال غنیمت اسپیشلی اکٹھا ہوا تو سورہ انفال کے بالکل شروع میں آتا ہے، جس میں یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان آپس میں، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایک جنگ ہوئی تھی اور اس سے پہلے کی جنگیں جو تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں لڑی گئی تھی، جس میں رسول آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. تو رسول کے ساتھ والی جنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایک عام جنگ سے. تو اس میں بھی مسلمانوں کی تربیت یا ٹریننگ کا موقع ملا، اور اس پہ سورہ انفال کے شروع میں آتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال کہتے ہیں وہ مال غنیمت، یعنی وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے تلواریں، چیزیں، ساز و سامان، سب کچھ. تو وہ جب اکٹھا ہوا تو اب یہ پوچھنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کس کے بارے میں، اور نہ صرف پوچھنے لگے بلکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو جتنا سامان اکٹھا کر سکتا تھا وہ کرتا تھا اور وہ سارا اس کا ہو جاتا تھا. تو اس پر بھی بحث ہوئی کہ ہم تو قیدی باندھ رہے تھے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یا ہم مشرکین کی فوج کے تعاقب میں گئے تھے. کچھ لوگوں نے مال جو ہے وہ زیادہ اپنے پاس اکٹھا کر لیا تھا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں بتا دو کہ غنائم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس معاملے میں کوئی تنازع پیدا نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کی اصلاح کرتے رہو. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. یعنی وہ قوم جو ایک بہت بڑے نوبل مشن کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، اس میں بھی جب مال آ گیا تو آپس میں تنازع شروع ہو گیا. تو پھر اگین اللہ تعالیٰ تربیت کریں کہ مومنین کی روش اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ مال کے پیچھے پڑ جائیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں اسے سنائی جاتے ہیں تو وہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یعنی کہہ لیں وہ جو ڈائریکشن ڈس اورینٹیشن ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے درست کیا کہ مومنین
کی جنگیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مال اکٹھا کریں اور پھر اس کے اوپر آپس میں تنازع کریں، بلکہ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو حق کی بات ہے اس کے بول بالے کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر وہ مال کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ تو اس رزق یا اس روزی کی طرف نظر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جا کر دینے والے ہیں، اور وہ آخرت کا بدلے کی بھی دوبارہ ایک ایشورنس اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے لیے درجات ہے اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ تو یہ پھر یعنی شروع میں تربیت کی، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا جو اس کے پانچواں حصہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی وہ غربا فقراء پر خرچ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر خرچ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تو اب کوئی ارننگ کے مینز نہیں تھے، اور باقی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے جو مجاہدین تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔